بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج کا عمل قرض کے حوالے سے ہے۔ اس دور کے اندر تقریباً ہر ایک بندہ اسی مسئلے کا شکار ہے کہ آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اخراجات کو ضرورت کی حد تک رکھیں تو بہت سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم خواہشات کے تابع ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری خواہشات ضروریات سے بہت زیادہ ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے خواہشات کو ضروریات کا نام دے کر اپنے ذہنی سکون، اپنے گھر بار کے سکون کو برباد کیا ہوا ہے۔ تو یہ میری سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے ضروریات پہ گزارا کرنے کی کوشش کریں، خواہشات کے پیچھے مت چلیں۔ بہرحال جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سنوارنے کے لیے اللہ کی کلام اور اللہ کا دربار کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسا دربار نہیں ہے جہاں پہ ہماری مشکلیں حل ہوں۔ ایک وہی در ہے جہاں سے ہماری مصیبتوں مشکلوں کا حل ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ میں کچھ ٹائم پہلے آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل نوچندی اتوار یعنی چاند کا جو پہلا اتوار آئے گا وہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ جتنا میں کہوں اتنا کم ہے کہ یہ اتنا آسان عمل ہے، اس لیے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے اور ایک رات کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد عمل تو جاری رہے گا زندگی ساری، لیکن مخصوص عمل جو ہے ایک دفعہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آج ایک بار پھر آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں، میرے بتائے ہوئے اعمال آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اور ان سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے یا سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور شیئر بھی کر دیا کریں اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کے بھلے کے صدقے آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو دوستو چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہوگا۔ نیا چاند نکلنے کے بعد پہلے 3 دن چھوڑ کے ہفتے کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، یعنی کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، وہ اتوار کی رات ہوگی۔ اس رات کو آپ نے ایک تنہا کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے عمل کے دوران کوئی آئے جائے نہیں، موبائل بند کر دیں، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، بس آپ کی پوری توجہ آپ کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کریں گے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 37 شروع ہو رہی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ یہ آیت مبارک پوری نہیں پڑھنی، جہاں تک میں نے پڑھ کے سنائی ہے وہاں تک آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ یہاں تک یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے، 21 بار ایک رکعت میں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد یہی آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے، 21 بار پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے کر کے آپ نے 2 رکعت مکمل کرنی ہے۔ جب آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ جب نے آپ درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے 28واں پارہ ہے، سورۃ طلاق ہے۔ سورۃ طلاق میں آیت مبارکہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ آیت مبارکہ یہاں تک قدرا تک 1735 بار آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی 1735 بار۔ جب یہ 1735 بار آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیں 11 بار، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 بار پڑھنے کے بعد یا واسع یا واسع یا واسع 101 بار پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 5 بار سورۃ مزمل شریف آپ نے پڑھنی ہے، 5 بار سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 بار سورۃ مزمل پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے قرض سے نجات کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے رو کے التجا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا اپنے غیب کے خزانوں میں سے مجھے عطا کر، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، میں اس قابل نہیں ہوں مولا، بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے، اپنی اسی رحمت کے صدقے میری غیب سے امداد فرما تاکہ میرا یہ قرض اتر جائے۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ یہ ایک دن تھوڑی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر روزانہ کی جو روٹین ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ اول آخر 11 بار درود پاک عشاء کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہی آیت مبارکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ 313 بار پڑھیں۔ اس میں افضل تو یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکال لیں اور اپنے نام کے اعداد کے مطابق اس کو پڑھیں، لیکن اگر وہ بھی زیادہ بنتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے آپ، تو 313 بار کسی بھی نماز کے ٹائم، لیکن عشاء کے بعد اگر ایک مخصوص ٹائم رکھ کے روزانہ پڑھتے رہیں تو وہ زیادہ افضل ہے، اور چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک غیب سے سبیل پیدا فرما دیں گے قرض اترنے کی۔ آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ اب ہمارا قرض اتر رہا ہے اور اللہ پاک ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کرتے کرتے اگلا نیا چاند جب نکلے تو اس وقت نوچندی اتوار کو پھر اسی طرح عمل کو دہرانا ہے، اور اسی طریقے سے پھر روزانہ آپ نے 313 یا اپنے نام کے اعداد کے مطابق آگے پڑھتے رہیں، اور تیسرے ماہ پھر جا کے پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ بس یہ آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو زندگی کا معمول بنا لیں تو پھر دیکھیں دوستو، تماشا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ رب کے غیب کے خزانے کسے کہتے ہیں یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا۔ میرے بتانے سے، میرے سمجھانے سے، میرے زیادہ تمہید باندھنے سے، میرے زیادہ فضائل بیان کرنے سے آپ کو یقین تو آئے گا، لیکن اتنا نہیں آئے گا جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آئے گا۔ میرے کہنے پہ ایک بار ضرور کرو میرے دوستو، عمل کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر کسی قسم کی کمی رہ گئی ہو یا آپ کے کوئی سی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یا میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ وائس میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، آپ کو میرے بتائے ہوئے اعمال اچھے لگیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر دل مانیں تو کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور شیئر اس نیت سے کیا کریں اپنے حلقہ احباب میں، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، کر بھلا ہو بھلا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔